آپ تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ تہا ریسیڈنسی، تاج ایکسیلنسی، شانتی اپارٹمنٹ، مدینہ اپارٹمنٹ کے تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 72 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں مکر و فریب وغیرہ کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے معاشرے کی بہنیں مائیں یہودیت اور عیسائیت سے پاک ہیں، ایمان والی ہیں، اسلام اور توحید پرستی کی دنیا میں بستی ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت بھی عطا کرے تو ایمان پر ہمارا آپ سب کا خاتمہ ہو۔ آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ یہودیوں کی ایک چال بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، ایمان والوں کی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کی بات اسی وقت ماننا جب وہ تمہارے دین کی اتباع کریں گے۔ یہ پارہ نمبر 8 میں بھی اس قسم کی آیت آئی تھی، اور اس وقت 2-3 سال 4 سال پہلے ابتداءً ہمارے درس میں آیت نمبر 120 میں یہ فرمایا گیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور نصرانی یہ آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو نہ مان لیں۔ یعنی اس وقت ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ ان لوگوں کے پاس یہ نظریہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو ہندو بنایا جائے، یہودی بنایا جائے، عیسائی بنایا جائے، اور جسے گھر واپسی کا بھی یہ لوگ جملہ اور عنوان دیتے ہیں۔ اور آج سروے کیا گیا ہے، خصوصاً انڈیا میں کئی لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ سب بھی پڑھ لیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مرتد کا مطلب بے دین ہو گئی ہے۔ بے دین کیسے ہوئی ہے؟ کافر لڑکوں سے بھاگ کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شادی بھی نہیں بول سکتی، پوتر جملہ ہے، مہذب جملہ ہے، یوں کہیے کہ بھاگ گئی۔ بس وہ اپنے نفس کے لیے کیا بھاگی کہ دین ہی سے بھاگ گئی۔ میری مخاطب بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، معزز اسلام کی خواتین، تمہیں مبارک ہو، نہ تمہاری ذہنیت ایسی ہو اور نہ ہی تمہارے گھر بار کی کسی یا خاندان کی کسی بہن اور بیٹی کی ذہنیت ایسی ہو۔ کچھ لمحوں کی خوشیوں کے لیے، نفس کی تسکین اور تسلی کے لیے اپنے دین کو ختم کر دینا، توحید سے دور ہو جانا۔ اللہ پاک نے ایسوں کے حوالے سے فرمایا
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ چکے ہیں، اور فما ربحت تجارتهم، یہ اپنی تجارت میں نفع یاب نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیندار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا سودا آپ نہیں کر سکتی، اور سودا یہی ہے کہ آپ دین پر نہ چلیں، دین کو نہ مانیں، دین کی اتباع نہ کریں، شریعت کی اتباع نہ کریں۔ افسوسناک بات ہے، آپ سوشل میڈیا پر ہوں گی تو اس بات کا آپ سب کو اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ مائیں اور بہنیں ایسی بھی ہیں ہماری جو فلم انڈسٹری کے کچھ نام کے مسلمان جو ہمارے انڈیا میں موجود ہیں، مثلا سلمان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس قسم کے، ان لوگوں کے حوالے سے تھوڑا پازیٹیو ہے اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے سکتا ہے۔ یہ جملہ اس وقت معتبر ہوتا جب آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک کی شریعت کا کوئی حصہ ہوتا اور اس طرح کے جملے کہے جاتے۔ یاد رکھیے گا پرزینٹلی جو چیز ہوتی ہے اس پر وہی حکم لگتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے اگر میں صرف حافظ قرآن ہوں تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آئندہ مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، آپ عالم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے اب یہ ابھی LKG میں ہے، ہو سکتا ہے، نہیں، ابھی جو ہے پرزینٹلی وہی حکم لگے گا۔ مثلا نابالغ بچے یا بچیاں ہیں، آئندہ بالغ ہو سکتی ہے، یہ جملہ نہیں، یعنی فیوچر کے حوالے سے پرزینٹ کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ جملے پہ غور کیجئے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ آج سب سے عظیم اور سب سے معظم مبارک محترم جگہ مدینہ النبی ہے، حرمین طیبین، شہر مصطفیٰ میں اس ناہنجار شخص کو بدنام زمانہ اور مسلمان کے نام کو، اسلام کو تو نہیں، مسلمان کے ناموں کو بدنام کرنے والا یہ سلمان خاص گیسٹ بنا فلم انڈسٹری کے وہاں جا کر کے افتتاح کرنے کے حوالے سے۔ یوٹیوب پر یہ موجود ہے، میں باخبر اس لیے کر رہا ہوں ماں کہ اب تک یہ انڈیا میں خواجہ غریب نواز کے شہر کو، ملک کو، اس کی پوترتا کو، اس کی قدم میمونت لزوم کو، بابرکت قدم آنے کو اس نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ اگر کلیئر رہتا کافر تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، یہ نام کا مسلمان اور وہ بھی صحابی رسول کے نام پر، کیا بات ہے، صحابی رسول کے نام پر نام رکھ کر کے اس طرح کی سازش، اور لعنت ہو ایسے یہودی، ایسے سعودیوں پر، ایسے نجدی حکومت کی ذمہ داروں پر، ایسے حرمین طیبین کے ظاہری ذمہ داروں پر جو اس طرح کی سازش، مطلب عمرہ کے لیے آپ کو ویزا نہیں دیں گے، وہ حج کے لیے آپ کو روکیں گے کیونکہ مکہ اور مدینہ میں کورونا آ سکتا ہے، لیکن فلم انڈسٹری اور فلم جو ہے وہ تھیٹر کھولے رکھیں گے، اس کے لیے انڈیا سے آفر کریں گے، گیسٹ، چیف گیسٹ بنا کر کے بلائیں گے ان بدبختوں کو۔ آپ سمجھیں ان باتوں کو، چونکہ سوشل میڈیا آپ چونکہ یوز کرتے ہیں، آج کل وہ کی بورڈ والا موبائل تو ختم ہی ہو گیا۔ خیر، میں جو بہنیں اور مائیں ہماری اس طرف مائل ہیں یا جانتی ہیں تو وہ باخبر ہو جائیں۔ جاننا یہ نالج کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن ماننے کی جہاں تک بات ہے، ہرگز اسلام کا بیس یا اسلام کے حوالے سے ان ظالموں کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا کنگ ہے یا آپ کا مطلب نام روشن کرنے والا، نہیں، نام وہ روشن کرتا ہے جن کے پاس ایمان ہو اور تقویٰ ہو۔ آج بھی رابعہ بصریہ ہمارے لیے، ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے، آج بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ کیوں آئیڈیل ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جن کے لیے جنت کے کھانے انتظار کر رہے ہوں، جن کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت انتظار کر رہے ہوں، جن کے حوالے سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایسی فاطمہ الزہرا پیوند کے کپڑے پہننے والی یہ مجبور نہیں تھی، یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل بننا چاہتی تھی کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، تھوڑی سی تسکین کے لیے تم اپنے قدم کو نہ پھسلانا، تھوڑی سی سکون کے لیے تم اپنے قدم کو نہ پھسلانا۔ آخرت اتنی حسین ہے کہ تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی، بلکہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گی وہاں بھی کہ کاش میں دنیا میں اور اچھی بنتی تو اور اچھی نعمت ملتی۔ تو آخرت کے تصور بڑا اہم تصور ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ہم سب کو، ہم مومن مرد اور عورت کو اللہ پاک نے یہ خطاب کئی موقعوں سے، مثلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
کیا تم دنیا کو ترجیح دینا چاہتی ہو؟ کیا تم دنیا کو ترجیح دینا چاہتے ہو؟ جبکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورہ کہف میں کہ مال اور زینت، یہ جو جتنی بھی بیوٹیشن کے پہلو ہیں یا مال و دولت کے پہلو ہیں، یہ سب دنیاوی زینتیں ہیں۔ اخروی زینت کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو تم صبح و شام کرتی ہو۔ عند ربک خیر، وہ تمہارے رب کے پاس بہتر ہے، عملہ، اور وہ آرزو کے قابل ہے، اس کے ذریعے سے تم آرزو اور تمنا کر سکتی ہو۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ شروع کی یہ سازش ہے ان یہودیوں کی، ان عورتوں اور مردوں کی۔ بڑے افسوسناک پہلو ہیں ان پرفتن دور میں جو ہم سب جس میں موجود ہیں۔ ہر طرف سے الغاریت ہو رہی ہے، ہر طرف سے حملہ، کہیں ثقافت کا حملہ، کہیں تہذیب کا حملہ، کہیں نفسانیت کا حملہ، کہیں لٹریچر سے، کہیں تقریروں سے، تحریروں سے، اور ہم میں ہی سے کچھ چولے پہنے ہوئے ایسے سب ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں، ارے انہوں غلط کیسے ہو سکتے جی، قرآن ہی بول رہے ہیں نا، حدیث ہی پڑھ رہے ہیں نا۔ نہیں ماں، ہر قرآن اور حدیث پڑھنے والا صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی پر بھی فتوے لگائے گئے، سوچیں آپ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب العلم ہے وہ، کلمہ پڑھنے والے، وہ خارجی کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے فتویٰ لگائے کہ علی کو ہم جج نہیں مانتے، اور قرآن پاک کی آیت، سورہ یوسف کی آیت پیش کیا، کہا ان الحکم الا للہ، کیونکہ ججمنٹ صرف اللہ کا چلے گا۔ حضرت علی کا جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی کہتے ہیں بات تو حق ہے لیکن مراد اس کی غلط ہے۔ دیکھا آپ نے، بات حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں، لیکن ایکسپلینیشن غلط ہے، اس کی ترجمانی غلط ہے۔ اب آپ سمجھو ماں، ہر قرآن اور حدیث کا درس دینے والا سچا نہیں ہو سکتا۔ بات سچی ہے لیکن بات والا سچا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو ہمیں سترک رہنا ہوگا، ہر آئی ہوئی واٹس ایپ کے ویڈیو کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جو محبت کا پاٹھشالہ سکھا رہے ہیں، جو اللہ سے قریب کی کر رہے ہیں، جو رسول سے قریب کر رہے ہیں، جو اولیاء اللہ سے قریب کر رہے ہیں، جو محبوبان الہ سے قریب کر رہے ہیں، پوری امت کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں ایک پلڑے پر ہم رکھ سکتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات نہیں، ان کے پہنے ہوئے چپل کو ایک پلڑے پر رکھیں تو ان کے چپل کے برابر نہیں ہو سکتی، ان کی مبارک جوتی کی برابر نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے بتاؤ تو؟ کیا یہی دنیاوی ٹیپ ٹاپ ہے؟ نہیں۔ یا محمد کی بیٹی ہے اس لیے؟ نہیں، انہوں نے خود وہ کارنامے کیے، پرسنلی طور پر انہوں نے جو عورت ہونے کا ایک احساس دیا، ایک حق ادا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا، موحدہ مسلمہ ہونے کا، یہ ہے ان کے آئیڈیل ہونے کا بیس۔ خیر، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آج کی آیت کریمہ یہی ہے کہ یہودی کا کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک بات نہیں ماننا جب تک کہ وہ تمہارے دین کو نہ مان لیں۔ آج یہی کہا، دیکھیے یکساں سول کوڈ کے بارے میں مسلمان نے اپلیکیشن دیا، مولانا آزاد یونیورسٹی، ان کے خاندان کا ایک کوئی بیٹا ہے، پہلے تو وہ بھی دہریہ ہی تھا، اب یہ بیٹا ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے۔ اب یکساں سول کوڈ سمجھ رہے ہیں اب کیا ہے؟ یا میرے مولا، سب ایک سر کا، لڑکا لڑکی یہ وہ سب ایک سر کا۔ اب آپ بتائیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اے ماں باپ، اپنی اولاد میں دھیان دینا، اگر جیتے جی ہو تو وراثت کا معاملہ یہ ہے کہ ایکول بانٹ سکتے، لیکن جب انتقال کر جائیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ بیٹے کو ایک ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا کیوں ملے گا، آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی حکمت بتائی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں بیٹا ہوں، مجھے 2 روپے مل رہے ہیں، میری بہن کو 1 روپے مل رہے ہیں۔ اب یہاں پر بہن کے ساتھ ناانصافی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے میرے باپ ہی سے صرف ملے گا، لیکن میری بہن کو ان کے سسرال سے بھی ملے گا، تو ڈبل تو ہو ہی گیا۔ میری بہن کو میرے شوہر، ان کے شوہر سے بھی ملے گا، جیسے میرے پاس آئی ہوئی بیوی کو مجھ سے بھی ملے گا اور ان کے ماں باپ سے بھی ملے گا، تو ڈبل تو ہو ہی گیا، لیکن مجھے صرف میرے باپ سے ملے گا۔ تو اسلام میں عدل و مساوات کا نظام ہے ہی، نظر چاہیے، لیکن یکساں سول کوڈ کے حوالے سے کیا ہوگا کہ نہیں، ایک دم برابر برابر۔ یعنی اب یوں سمجھیے، اگر باپ ولی بن سکتا تو ماں بھی ولی بن سکتی ہے،
ولی کا مطلب ان کی اجازت سے بھی شادی ہو سکتی. ایسا اس طرح اگر کر دیں گے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا, رسپیکٹ کا ماحول ہی ختم ہو جائے گا, احترام و عزت ختم. ایکوالٹی اگر آ جائے تو ایک نفسانی شرارت یہ جنم لے گی کہ بھائی تم جیسے ویسے میں بھی ہوں. یہی نہ ہوگا تو پھر میں تمہیں کیسے مجازی خدا مانوں؟ تمہارے ایک بیوی یہی کہے گی, میں کیسے مجازی خدا مانوں, تم مجھے پھر مجازی خدا مانو. لو نبوت کا دعویٰ پھر شروع ہو جاتا. اللہ بچائے. تو یہ سازش چل رہی ہے. آپ کو ہم سب کو باخبر ہونا ہوگا. آپ کو مطالعہ قرآن, درس قرآن کنٹینیو سننا ہوگا. قرآن کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا, نبی کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا. درود کی کثرت کرو ماں, وظیفے کی کثرت کرو ماں. 24 گھنٹے میں کم سے کم ہر گھنٹے کے 5-5 منٹ بھی نکالو آپ, تو آپ سوچ لو کتنے ہو جاتے ہیں. 1-2 گھنٹے تو ہو ہی جائیں گے, نہیں 1-2 گھنٹہ صحیح, لیکن آپ رات کے حصے میں اللہ کے لیے گنگرانا ہوگا, مراقبہ کرنا ہوگا. آنکھیں بند کر کے کسی اور کو نہیں, خدا وحدہ لا شریک کو یاد کرنا ہوگا, رسول کی طرف متوجہ کرنا ہوگا. فاطمہ الزہرا کی نظر عنایت کے لیے آپ کو توجہ کرنی ہوگی. نہیں تو یاد رکھنا, آپ اگر کامیاب ہو بھی گئی, نسلیں کامیاب نہیں ہو سکتی. میں ایک اور جملہ آج جو بڑا اہم جملہ دینے جا رہا ہوں. آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو رات میں جب سونے کی دعوت دو کہ سو جاؤ کل اسکول ہے, نہیں, سو جاؤ فجر نماز کے لیے اٹھنا ہے. اس جملے پہ غور کیجیے. آج سے یہ عہد کر لو کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سلانا ہے. اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سلانا ہے بہت دیر ہو گئی کل اسکول بھی جانا, نہیں, بہت دیر ہو گئی کل فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے. کیوں؟ آپ سمجھو اس بات کو. اگر آپ نے کہا اسکول بھی جانا حقیقت ہے, لیکن اگر اسکول جانا کہہ دیا آپ نے تو اس بچے اور بچی کے درمیان نگاہی طور پر, فکری طور پر صرف دنیا داری آئے گی. اور اگر آپ نے کہہ دیا فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے تو پھر آخرت کا تصور ایکٹیو رہے گا. اور جس کے اندر آخرت کا تصور ایکٹیو ہو اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے. قرآن کا تصور ہے پارہ نمبر 2 میں کہ جو لوگ مجھ سے آخرت مانگیں گے میں اسے دنیا بھی دے دوں گا, لیکن جو لوگ صرف دنیا مانگیں گے میں اسے دنیا ہی دوں گا, آخرت سے محروم کر دوں گا. دیکھا آپ نے, آپ دعا کرتی ہو نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی سے جسٹ پہلے ایک آیت ہے, ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں, اللہ فرماتا میں دوں گا لیکن آخرت سے محروم. لیکن جو صرف آخرت مانگیں گے میں اسے دنیا بھی دے دوں گا. دیکھا آپ نے, تو آخرت کی مانگ میں دنیا بھی ہے لیکن دنیا کی مانگ میں آخرت نہیں. تو آپ کو, ہم کو آخرت کے تصور کے لیے ایکٹیو ہونا ہوگا. باخبر ہو جائیے ماں. یہ قرآن پاک نے آپ کو 1400 سال پہلے نبی کے زبان سے اللہ پاک نے آپ کے سامنے انسائکلوپیڈیا کے طور پر, قانون کے طور پر, اسلامک لا کے طور پر آپ کو باخبر کر دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنوں کی ماننا ہے, قرآن کی ماننا ہے, حدیث کی ماننا ہے, شریعت کی ماننا ہے. اور یہ ایک بات کلیئر کہہ رہا ہوں, ہر قرآن ہر حدیث پڑھنے اور پڑھانے والیوں پر بھروسہ آپ آنکھ بند کر کے نہیں کر سکتی. ان کے جبے کبے, ان کے داڑھی موچھ کو دیکھ کر کے صرف نہیں کر سکتی. جو محبت کا پاٹھشالہ سکھائے, جو اللہ کے لیے پازیٹیو ہو, دھیان دینا, جو رسول کے لیے پازیٹیو ہو, جو اولیاء اللہ کے لیے پازیٹیو ہو. آپ سوچو نا, اولیاء اللہ کے لیے پازیٹیو ہونے کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن پاک کے لیے بھی میں نے کہا کہ پازیٹیو ہو. قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آپ بتائیے, اللہ پاک پازیٹیو ہے قرآن میں اولیاء اللہ کے حوالے سے, فرماتا سنو میرے ولی کو, میرے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. آگے فرماتا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. اب اس سے بڑی پازیٹیوٹی کیا ہوگی؟ جو خدا اولیاء اللہ کے لیے اس طرح کا درس رکھا ہو قرآن میں, آپ کیسے نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو ان کے فیوز و برکات اور ان کی نظر التفات کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا. اور ٹائم نکالنے کے لیے ذہنی طور پر آپ کو خالی ہونا پڑے گا, فکری طور پر آپ کو خالی ہونا پڑے گا. ذہنی طور پر خالی ہونے کا مطلب آپ باوضو ہو جائیں, آپ اپنی روحانیت میں بھی باوضو ہو جائیں اور جسمانیت میں بھی باوضو ہو جائیں, اور باوضو ہو کر کے آپ مصلی بچھائیں,
ऐसी जगह में जहां तखलिया हो, जहां खलवत हो, तन्हाई हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशान करने वाली पहलू ना हो, ना मोबाइल हो, ना बाल बच्चे हो, ना आजू बाजू की कोई डिस्टर्बेंस का पहलू हो। ऐसी जगह में आप तवज्जो कीजिए। आप माँ है, बहन है, बेटी है, उसी हैसियत से अगर माँ है खदीजा का ख्याल करो, बेटी है फातिमा का ख्याल करो, बहन है शीमा का ख्याल करो। ये तसव्वुर है। शहरबानों का ख्याल करो। अगर आपने सिर्फ ये सोचना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह आज उम्मत की माएं ख्वाजा गरीब नवाज की माओं के मकाम को पेश कर रही है, गरीब गौसे पाक की माओं के मकाम को पेश कर रही। वो तो हुजूर की बीवी है, हुजूर की बेटी है, हुजूर के घरवालियां हैं। ऐसी मुवहिदा मोमिना को अगर आपने ख्याल में लाया, पॉजिटिव रहे, तो सुभान अल्लाह, मूसलाधार रहमत की बारिश आपके जिस्म रूह दोनों पर, खानदान पर, घर पर बेमिसाल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल तो करो, एहसास तो करो। आखिरी हदीस पाक के जरिए से इस आयत का ततिम्मा करो। हदीस पाक में, हदीस कुदसी में है, बड़ा अच्छा जुमला है, मां इसको खोज कर जाना। बल्कि आज के दर्स का पूरा उम्दा खुलासा फरमाता है अल्लाह हदीस कुदसी में, अना इंद ज़न्ने अब्दी, मैं अपने बंदे और बंदी के गुमान और ख्याल के पास रहता हूं। सोचना इसको जुमले पे, मैं थोड़ा सी चुप हूं और इसको सोचना जो जुमला काम है। मैं कहां रहता हूं, अल्लाह पाक बोलते नहीं अल्लाह कहां है, तो आज मैं कहां का भी बोल देता हूं जो कहां नहीं है। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा, मैं बंदों के ख्याल के पास रहता हूं। बंदे और बंदियां जैसा और जो ख्याल करते मैं वैसा करता हूं। अब मैं क्लियर और डिक्लियर कर रहा हूं एक जुमला। तुम यकीन रखो, ख्याल कर लो कि तुम बीमार नहीं पड़ोगी, अल्लाह बीमार नहीं पड़ाएगा। तुम यकीन कर लो कि कोरोना तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा, जो ख्याल करोगी मैं वही करूंगा। और यह हदीस कुदसी है, गलत नहीं है। तुम ये यकीन कर लो कि मैं बुरा नहीं बनना तो अल्लाह नहीं बुरा बनने देता। तुम यकीन कर लो मुझे नमाज पढ़ना है तो नमाजी बना देता। तुम यकीन कर लो कि मुझे अच्छी बनना है तो अल्लाह अच्छा बना देता। तुम गुमान तो करो, अल्लाह फरमा रहा मैं बंदों और बंदियों के गुमान के पास रहता हूं। इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता, इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए नहीं हो सकती, हमारे लिए नहीं हो सकती। ख्याल करो, मगर तुम क्या ख्याल करो, ए अल्लाह मेरे को अच्छा मिलना। ठीक है, ये भी अच्छे ख्याल है, लेकिन अच्छा मिलना से मतलब नमाजी मिलना, हाजी गाजी मिलना, दारैन की सादतों से मालामाल मिलना, ये अच्छी चीज है। हमारी माए क्या ख्याल करते हैं, अरे गल्फ में रहता ना, हाँ खिलाता ना अच्छा बराबर, हाँ अल्लाह देख छोड़ना। अरे ऐसा नहीं, याद रखना माल दौलत खत्म हो सकते हैं, लेकिन इज्जत खत्म नहीं होती। इज्जत से माल कमाए जा सकते हैं, लेकिन माल से इज्जत नहीं कमाई जा सकती। अगर ऐसा होता तो कारून सबसे इज्जतदार होता आज तारीख में। तो इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मां। इसीलिए नबी ने निकाह के बाद में भी दीनदारी और इज्जत को तरजीह दिया। खैर, मैं बस आखिरी बात कह करके खत्म कर दूं कि तुम ये गुमान करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए कदम बढ़ाने वाले, अल्लाह और रसूल के लिए कदम बढ़ाने वाले, मुसल्ले नमाज पर जाने वाले और वालियां, फिक्र पॉजिटिव रखने वालियों को अल्लाह डायरेक्ट मदद फरमाने का वादा फरमा रहा है। तुम कोशिश तो करके देखो, रात का 12 या 11 या 1, 2, 3 क्यों ना बच जाए वलीमा में, ख्याल करो माँ बच्चों को स्कूल भेज रहा है, नहीं टाइम कुछ भी हो जाए, ए अल्लाह मैं ख्याल करके सो रही हूं कि फज्र की नमाज पढ़ूंगी। मैंने सुना है अब तेरे नबी की जबान से तेरी बात को कि मैं बंदे और बंदियों के ख्याल के पास रहता हूं। ए अल्लाह मेरे ख्याल के पास रहना, मेरा ख्याल है मैं फज्र में उठूं, तू मुझे उठा देना। यकीन जानो अल्लाह पाक हशाश बशाश और पूरे एकदम चुस्त चालाक एतबार से, ऐसा नहीं कि अब 1 घंटा है तो अब जमाई लेते हुए उठ रही है, थकान के साथ उठ रही है, ऐसा नहीं है। पूरा पुरवकार अंदाज में आप उठोगी, वजू भी करोगी, नमाज भी पढ़ोगी, ये होगा तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।